السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنا افسانہ تردد پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ مفتی حیان صاحب کا بیان خوب زور و شور سے چل رہا تھا۔ وہ عورتوں کے پردے پر تفصیلی بیان دے رہے تھے اور نہ صرف ظاہری پردے پر بلکہ آواز کے پردے پر بھی زور دے رہے تھے۔ ایک خاتون نے خط لکھ کر ان سے سوال کیا تھا کہ جیسے دوسری عالمہ خواتین سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کے درس اور بیانات دیتی ہیں، یہ کیسا ہے اور وہ بھی یہ کام سر انجام دے سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ تردید میں بڑے جاندار لہجے میں فرما رہے تھے کہ عورت کے لیے آواز کا پردہ چہرے کے پردے کے برابر اور کس قدر اہم ہے۔ اس لیے وہ یہ شوق کسی مدرسے میں جا کر یا اپنے گھر میں رہ کر صرف خواتین کو درس دے کر پورا کر سکتی ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ جن عالمہ خواتین کے سوشل میڈیا پر رابطے کے چینل ہیں، ان کے نیچے کیسے کیسے تبصرے کیے جاتے ہیں اور کچھ مرد ان کی آواز سن کر ہی ان پر فرفتہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ویڈیو روکی اور موبائل بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ مفتی صاحب کی اس بات پر مجھے بہت تعجب ہوا تھا، یعنی ان کے خیال سے دل صرف مردوں کے پاس ہوتا ہے اور وہ نسوانی آواز سن کر ہی کسی بھی عورت کو دل دے سکتے ہیں۔ میں جو اتنے عرصے سے ان کی آواز اور شخصیت کے عشق میں مبتلا تھی، اب ان کی اس تردید نے مجھے تردد میں ڈال دیا تھا۔ کیا یہی پردہ مرد پر بھی لازم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی عورت کسی نیک مرد پر فرفتہ نہیں ہو سکتی؟ بہرحال اب ان باتوں کا وقت نہیں تھا، کیونکہ یہ مفتی صاحب کا آخری درس تھا۔ اس کے بعد میں جو کرنے جا رہی تھی، شاید پھر کبھی وہ کوئی درس نہ دے پاتے۔ ٹھہریے، میں آپ کو اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے سے پہلے اس کا سبب تو بتا دوں جس کے رد عمل میں یہ سب کرنے جا رہی تھی، ورنہ شاید آپ میری مجبوری اور مشکل کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ دیکھیے، آپ غلطی سے بھی یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی مذہبی اختلاف کی بنیاد پر یہ سب کرنے جا رہی ہوں۔ یقین جانیے، معاملہ سراسر کچھ اور ہے۔ میں کچھ عرصے سے مسلسل مفتی حیان صاحب کے بیانات یوٹیوب پر سن رہی ہوں۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کسی بہت دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا تعلق ایک درمیانے درجے کے ماڈرن گھرانے سے ہے اور میں اپنی والدہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے باپ کا تعلق دیندار گھرانے سے تھا، جو میری والدہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کر چکے تھے۔ میری نانی اور ماما نے مل کر مجھے پالا اور میری تربیت کی۔ جب میری شادی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے واضح کر دیا کہ میری شادی کسی دیندار گھرانے میں بالکل نہیں ہوگی، جبکہ میرا رجحان مذہبی گھرانے کی طرف تھا۔ میں اپنے باپ کی طرح کسی دیندار مرد سے شادی کر کے گھر بسانا چاہتی تھی اور یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ سب دیندار مرد عورتوں کو حقیر جان کر چھوڑ نہیں دیتے۔ یہ جان کر میری نانی اور ماما مجھ سے بہت ناراض ہوئیں اور انہوں نے میرا رشتہ ایک ماڈرن گھرانے کے لڑکے سے طے کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ ہماری شادی کو کچھ عرصہ گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ سب اچھا چل رہا ہے، مگر میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں۔ کوئی کمی مجھے بے چین اور اداس رکھتی۔ میرے شوہر کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی کبھی انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ میں نماز پڑھتی تو مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ پھر ہماری شادی کو 3 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہونے کے سبب مجھے پھر سے تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ عادل نے جلد ہی مجھ سے بیزار ہو کر مجھے طلاق دے دی۔ اس واقعے پر میری ماما بہت شکستہ دل ہوئیں، مگر چونکہ وہ میری شادی کے 1 سال بعد خود بھی نکاح کر کے وہاں سے جا چکی تھیں، میں اپنی نانی کے پاس لوٹ آئی۔ وہ تو بھلا ہو میری نانی جان کا، جنہوں نے میری شادی کے وقت لڑ جھگڑ کر حق مہر 50 لاکھ رکھوا لیا تھا کہ شاید اس سے مجھے کبھی طلاق نہیں ہو پائے گی، مگر اس کے باوجود طلاق کا صدمہ وہ برداشت نہ کر پائیں اور اسی سال اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے گھر کے حصوں کے لیے میرے دونوں ماموں سرگرم ہو گئے۔ مجبوراً میں وہ گھر چھوڑ کر اپنی والدہ کے حق مہر والے اس مکان میں شفٹ ہو گئی جو میرے پاپا نے ان کو دیا تھا۔ یہ ایک اچھی سوسائٹی میں واقع ایک خوبصورت گھر تھا۔ میں نے یہاں آ کر اپنے حق مہر کی رقم سے کاروبار کر لیا۔ میرے رجحان کے باعث کاروبار تو خوب جم گیا تھا، مگر مجھے تنہائی نے سوشل میڈیا کا بھی عادی بنا دیا تھا۔ ایک دن میری ایک جاننے والی نے مجھے کسی مفتی صاحب کا بیان آواز کی صورت میں بھیجا،
ایسے بیان اسے کسی گروپ سے ملا کرتے تھے۔ مجھے ان مفتی صاحب کا بیان اور آواز اتنی پسند آئی کہ میں ان کے مزید بیانات کی ریکارڈنگ مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میں مفتی صاحب کی مداح ہوتی چلی گئی۔ ان کی آواز میں دھیما پن اور سرور تھا، اور وہ دوسرے مفتیوں اور عالم دین کی طرح سخت بیانات دے کر مجھے دین سے دور نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا نرمی بھرا پرخلوص انداز مجھے دین سے قریب کرتا گیا۔ میں نے نماز روزے میں پابندی شروع کر دی اور میرا اللہ سے دل جڑتا چلا گیا۔ میں کام سے تھکی ہاری آتی اور موبائل پر ان کی آڈیو چلا کر درس سنتی، جس سے میری تھکن اتر جاتی۔ میرے دل میں کسی عالم دین سے شادی کی خواہش پھر سے ابھرنے لگی تھی۔ میں نے سوچا میں کسی ایسے دیندار مرد سے شادی کر لوں جس کے پہلے سے بچے اور بیوی بھی ہو۔ اگر وہ مجھے دوسری بیوی کے طور پر رکھنا چاہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے رشتے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ مجھے ایک دن یوٹیوب پر انہی مفتی صاحب کی ویڈیو ملی، وہی آواز، وہی لہجہ، اور اب تو میں ان کی صورت بھی دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ جوان صورت مفتی حیان صاحب 30-35 سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے۔ ان کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں حیا تھی۔ وہ چہرے پر داڑھی کے باوجود صاحب حسن اور ہنسمکھ معلوم ہوتے تھے۔ اب تو وہ میرے آئیڈیل سے لگا کھانے لگے تھے۔ ایسے ہی مرد سے تو مجھے شادی کرنی تھی۔ بس میں نے شہر بھر کے شادی بیوروں میں ان کی تصاویر بھیج کر انہی جیسے کسی مرد کا رشتہ ڈھونڈ کر لانے کی شرط رکھ دی، اور بدلے میں انہیں انعام میں 3 لاکھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ کیا نہیں تھا میرے پاس؟ گھر، گاڑی، پیسہ، کاروبار، یہ سب میں اکیلی ہی تو سنبھال رہی تھی۔ یہ سب اس کو ملنے والا تھا، اور وہ بیٹھے بٹھائے امیر کبیر بننے جا رہا تھا۔ مگر افسوس، آدھا سال گزر گیا، کوئی مرد ان کے برابر کا نہ مل پایا۔ جو کوئی ان سے مشابہت رکھتا وہ شادی شدہ اور بچوں والا نکلتا، پھر دوسری شادی کے لیے رضامند بھی نہ ہوتا۔ بھئی پہلی بیوی کا خوف ہی اتنا ہے، پھر بچے رل جانے کا اندیشہ، کوئی کرے تو کیا کرے؟ میرج بیوروں میں ایک دفتر الیاس انکل کا بھی تھا، جن سے میرا باپ بیٹی جیسا رشتہ تھا۔ وہی باقی دفاتر سے رابطے میں تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ مفتی حیان صاحب سے رشتے کی بات کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس پر میں فوراً راضی ہو گئی، مگر مسئلہ دوسرے شہر کا تھا۔ وہ اسلام آباد کے رہائشی تھے اور ہم لاہور کے رہنے والے تھے۔ خیر یہ فاصلہ کوئی فاصلہ تھوڑی تھا۔ میں نے الیاس انکل کو رشتے کی بات چلانے کی اجازت دے دی۔ بات چلی تو مفتی صاحب نے پیغام بھیجا کہ میرے 2 بیٹے اور 1 عدد بیوی ہے، اور بیوی والدہ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میری والدہ ہرگز مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس جواب پر مجھے بہت رنج پہنچا تھا۔ میں ان کی آواز اور شخصیت کے عشق میں مبتلا تھی۔ مجھے ان کے سوا کوئی اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن الیاس انکل نے دوبارہ مجھ سے رشتہ دیکھنے کے لیے اجازت چاہی۔ میں نے انہیں دل برداشتہ ہو کر شادی نہ کرنے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس پر الیاس انکل نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے اتنے پیسوں میں تو بندہ اٹھوایا جا سکتا ہے، بیٹا آپ نے انعام بھی رکھا تو دیکھو رشتہ نہیں مل سکا۔ پھر وہ رازداری سے بولے، ویسے اگر کوئی بندہ اٹھوانا ہو تو بھی میری خدمات مل سکتی ہیں۔ نہ جانے وہ مذاق کر رہے تھے یا سنجیدہ تھے۔ میں نے بھی بے دلی سے فوراً کہا، میں نے کسے اٹھوانا ہے؟ ہاں اگر اٹھوانا بھی ہوتا تو انہیں اٹھوا کر شادی کر لیتی، مگر زبردستی رشتے کب جوڑے اور چلائے جاتے ہیں۔ الیاس انکل سوچ میں پڑ چکے تھے۔ ویسے یہ ناممکن بھی نہیں، میں کوشش کر سکتا ہوں۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ یعنی میرا خواب خواب نہیں رہ جائے گا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میں نے تمہیں بیٹی سمجھا ہے، اور ایک باپ ہونے کے ناطے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ اچانک پرجوش نظر آنے لگے تھے۔ ہاں ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، مگر وہ بہت پرخلوص انسان تھے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹوں سے بات کر کے بتاؤں گا۔ اور یوں محفل برخاست ہوئی۔ میں گھر آ کر یہی سوچتی رہی کہ یہ بھی بنا تعبیر کا خواب ہی ثابت نہ ہو، جیسے پہلے سے ہو رہا تھا۔ مگر اگلے ہی دن مجھے فون آ گیا کہ منصوبہ طے پا چکا ہے۔ اب میں بہت پرجوش تھی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں نے مفتی حیان صاحب کا آج کا تازہ بیان یوٹیوب سے سنا
اور ان کے پردے کے متعلق باتیں سن کر تردد میں پڑ چکی تھی۔ اب میں مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی کہ کیا پردہ صرف عورت پر لازم ہے، اور مردوں کو بھی تو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ملا ہے۔ اس سلسلے میں مردوں پر سختی کیوں نہیں کی جاتی؟ پھر جب عورتوں پر پردہ لازم ہوا تو اس کی ضرورت یوں پیش آئی تھی کہ جب مسلمان عورتیں باہر نکلتیں تو بد کردار مردوں کی نظروں میں آ کر ستائی جاتی تھیں۔ اور جو آج کل کا دور ہے، عورتوں کی نگاہ میں کون سی حیا ہے؟ بلکہ کچھ عورتیں تو مردوں کے برابر خطرناک ارادوں والی اور فتنہ انگیز سوچ رکھتی ہیں۔ وہ بسے بسائے گھر اجاڑنے کا ہنر بھی جانتی ہیں۔ جیسے پہلے کے دور میں باہر نکل کر عورت محفوظ نہیں ہوتی تھی، اب مرد بھی کہاں محفوظ ہیں۔ اس مسئلے کے پیش نظر اب مردوں کو بھی پردہ کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی مرد حسین ہو اور دولت مند بھی ہو تو وہ تو سب سے زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ دنیا میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ مرد کو تو آسانی سے رشتہ مل جاتا ہے، مگر مطلقہ کو کئی سال یوں ہی رلنا پڑتا ہے، اور اس کی مشکلات دگنی ہو جاتی ہیں۔ نہ اسے آسانی سے دوبارہ رشتہ ملتا ہے اور نہ گھر والے اسے انسان سمجھتے ہیں۔ ایسے میں باہر نکلنے والی عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ خود ہی اپنے لیے رشتہ لانے میں سبیل پیدا کی جائے۔ اور آج کل تو شادی شدہ مردوں سے چھپ کر تعلقات یا نکاح کا رواج عام ہو چکا ہے۔ کیا ہے اگر ہر کوئی خود کو مسلمان سمجھتے ہوئے دین کے اصول اپنائے، کوارے وقت پر نکاح کریں، اور جن کی شادی ہوئی ہے وہ طلاق دینے کی بجائے ایک دوسرے کو موقع دیں یا برداشت سے کام لیں۔ ہم شادی شدہ مالدار مردوں کی بیویاں انہیں اتنی اجازت دیں کہ وہ کسی مجبور عورت سے حلال طریقے سے نکاح کر کے گھر کا خرچہ اٹھانے کی جرت کریں۔ اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایک مطلقہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے اس کے گھر پر رشتہ بھیجا جائے، نہ کہ گھر سے باہر ملاقاتیں کر کے ایک دوسرے کو پرکھا جائے۔ جو عورت دوبارہ شادی کے لیے مخلص ہوگی وہ گھر آئے رشتے پر راضی ہو جائے گی، اور بدنیت عورت تو کئی تعلقات بنانے کے بعد بھی آپ کو یوں ہی پھرتی نظر آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں عورت کے پردے پر بیان دینے والے دینی اسکالر تو کئی نظر آئیں گے، مگر وہ مردوں کے فرائض کی بات نہیں کریں گے۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور خود کو باور کرایا کہ اب مجھ پر بھی پردہ لازم ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے ان سے محبت کی ہے، مذاق نہیں کہ ان کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا جائے۔ پر کچھ سوچ کر میرے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ تو مفتی صاحب، آپ جسے مرضی اپنا دیدار کروائیے اور ہم آپ سے چھپ کر آپ کے لیے بیٹھے رہیں؟ اب ایسا تو ہم بھی ہونے نہیں دیں گے۔ میں نے خود کلامی کی تھی، پھر مجھے یاد آیا مفتی صاحب نے آواز کے پردے کو بھی لازم کر ڈالا ہے، یعنی اب ہم عورت نہیں خدا ہی بن بیٹھیں کہ جیسے ہمارے رب نے ہم سے ہر طرح کا پردہ کر رکھا ہے، ہم بھی نہ صرف اپنا وجود اور اپنا چہرہ چھپائیں، ساتھ میں اپنی آواز کا بھی پردہ کر لیں، جیسے کہ ہمیں تو اس دنیا میں کوئی کام ہی نہیں۔ مفتی صاحب شاید اس بات سے لا علم ہیں کہ اس دنیا میں بہت ساری عورتوں کو خود کما کر اپنا اور گھر والوں کا خرچ اٹھانا پڑتا ہے۔ ان کے خیال سے ہم دنیا کی تمام ضرورتوں سے مبرا ہیں، یا شاید ہم خدا ہیں۔ ہاں، جبھی تو آج کل کے اکثر مرد عورتوں کو گھر لا کر ان کے غلام بن بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے عورت ہی ان کا خدا بن جاتی ہے۔ پہلے بیوی کی اطاعت، پھر اللہ کے احکامات، اور اس کے بعد ان کے لیے کسی دوسرے کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب ہمیں بھی آپ سے خدا ہی بن کر ملنا پڑے گا۔ منظر بدلتا ہے۔ ہفتے کا خوشگوار دن تھا۔ معمول سے ہٹ کر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مجھے فون آیا کہ سارا کچھ منصوبے کے مطابق عمل پا چکا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میرے مہمان کی اچھے سے خاطرداری کی جائے۔ میں نے انہیں تائید کی اور اپنے کام پر چلی آئی۔ آفس میں بھی میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد میں الیاس انکل سے روز اپنے مہمان کی خیریت دریافت کرتی۔ 2 ہفتوں کے بعد میں ان سے ملنے ان کے دفتر چلی آئی۔ وہ مجھے پردے میں دیکھ کر بہت حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا کہ کیسے ان کے بندوں نے انہیں صبح سویرے جوگنگ سے گھر آتے ہوئے سنسان سڑک پر بے ہوش کر کے منہ پر کپڑا ڈالا اور گاڑی میں ڈال کر اسلام آباد سے لاہور لے آئے۔ دراصل الیاس انکل کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے 2 بیٹے کسی خفیہ ادارے میں کام کرتے تھے اور ایک بیٹا فوج میں کسی بڑے عہدے پر تھا۔ انہوں نے مفتی صاحب کو یہی ظاہر کرتے ہوئے اٹھایا تھا کہ وہ کسی مجرم کو لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ ایک محفوظ علاقے میں محفوظ جگہ پر رکھے گئے تھے۔
الیاس انکل نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنے مہمان سے ملنا نہیں چاہوں گی۔ اس پر میں نے انہیں پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بس میرے مہمان کی اچھے سے توازو کیجیے، ان سے ملنا مجھ پر لازم نہیں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سب کی نگاہوں سے دور ہیں اور میری ضیافت میں زندگی کے کچھ دن گزارنے کے اہل ہوئے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے تو ان پر صرف اپنا حق سمجھ رکھا تھا، کچھ تو ہمارا بھی ان پر حق ہے۔ البتہ ان کے گھر والے انہیں یاد کر کے پل پل تڑپتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہکا لگا کر خوب ہنسے تھے۔ ہاں، اگر ان کے گھر والے انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دیتے تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ کہتے ہوئے گویا وہ کسی پرانے دن کی یاد میں کھو چکے تھے۔ وہ کھانا تو ٹھیک سے کھا رہے ہیں نا؟ میں نے سوال کر کے انہیں متوجہ کیا تھا۔ اس پر وہ کسی سوچ میں پڑ گئے۔ ہاں، پہلے تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، مگر اب وہ شوق سے کھانا بھی کھا رہے ہیں اور بار بار سوال بھی کرتے ہیں کہ انہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ ابھی تک تو انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا، مگر اتنا تو بتا دیا ہے کہ انہیں یہاں لمبا عرصہ رکنا پڑے گا۔ بہتر ہے دل لگا لیں، ورنہ اذیت میں دن گزریں گے۔ میں ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ چکی تھی۔ ہاں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ تنہائی میں دل لگا لیں، ورنہ میری طرح زندگی مشکل میں بتانی پڑے گی۔ میں نے اپنی کلائی میں موجود کنگن گھماتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر الیاس انکل بول پڑے، اب آپ پردہ بھی کرنے لگی ہو، چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ ان کی بات پر میں پھیکی مسکراہٹ سے ان کے میز پر پڑے گلدان کو دیکھتی رہ گئی۔ مفتی صاحب اپنی نافرمان بیوی کو تو پردہ نہیں کروا سکے، البتہ اس کی فرما برداری میں گھر آئے رشتے سے انکار کر کے خود کو تردد میں ڈال لیا۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے تبصرہ ضرور کیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔